دوستوں، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہر چیز ہمارے خلاف لگتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے اور بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کی دعائیں سننی چھوڑ دی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کا آخری دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری زندگی بدلنے کے آثار شروع ہو چکے ہوتے ہیں، مگر تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یاد رکھو، زندگی میں معجزے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو آخری لمحے تک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو ہار نہیں مانتے، جو صبر کے ساتھ اللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے، تو شاید یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ تمہارے لیے کچھ خاص کرنے والا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لمحے میں صبر نہیں کرتے۔ ہم جلدی فیصلے کر لیتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں بدلنے والا، اور وہ لمحہ آنے سے پہلے ہی ہم ہار مان لیتے ہیں۔ آج میں تمہیں وہ 3 نشانیاں بتانے والا ہوں جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑا معجزہ آنے والا ہے۔ لیکن ان نشانیوں سے پہلے میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے دل کو مضبوط کر دیں، تمہاری سوچ کو طاقت دے دیں، اور تمہیں یہ یقین دلا دیں کہ تم جس مشکل سے گزر رہے ہو وہ کسی بڑی کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری مشکلات بے مقصد ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تمہاری طاقت کو آزما رہا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں بڑے انعام ہمیشہ بڑی آزمائشوں کے بعد ملتے ہیں۔ اگر تمہیں تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ بڑا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے دوبارہ کہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے، اس کے بعد تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا صبر ضائع ہو رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن یاد رکھو، جب تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان تمہیں سب سے زیادہ مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں احساس دلاتا ہے کہ شاید اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ وہ لوگ جو تمہارے قریب تھے وہ تم سے دور ہونے لگتے ہیں، وہ موقع جو تمہیں ملنے چاہیے تھے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تمہاری زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، مگر یہ دراصل اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ تمہیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے محل میں رکھا گیا تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دن وہی موسیٰ فرعون کی بادشاہت ختم کریں گے۔ اللہ کے معجزے ہمیشہ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ انسان کو ابتدا میں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ایک بڑے مقصد کے لیے تھا۔ جب تم کسی بڑی کامیابی کے قریب ہوتے ہو تو زندگی تمہیں سب سے سخت آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں اپنی برداشت سے زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے تو یاد رکھو، شاید اللہ تمہاری قوت برداشت کو آخری حد تک آزما رہا ہو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہاری مشکلات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں، بس آخری امتحان چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، حالات بگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک تمہارے دل کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کوئی ہے جو تمہاری دعائیں سن رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اندر سے معذور کر دیتا ہے، جب تمہارے دل کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے اور معجزہ بس آنے ہی والا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں معجزے انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو آخری وقت تک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں کسی بڑی مشکل سے گزر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج اگر تم پریشان ہو، مایوس ہو، تو خود سے یہ مت کہو کہ سب ختم ہو چکا ہے، بلکہ خود سے کہو کہ شاید اللہ مجھے کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صبر رکھو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو
کہ جب معجزہ آنے والا ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان کے دل میں سوالات اٹھتے ہیں، کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں مجھے ہی آزمائش میں ڈالا گیا؟ یہ سوالات شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں جو تمہارے دل کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے یقین کو توڑنے کی سازش کرتے ہیں۔ لیکن جان لو، اگر تمہاری زندگی میں بڑی آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے خاص چنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بڑے پہاڑوں پر شدید طوفان ہی کیوں آتے ہیں؟ کیوں بڑے درختوں پر تیز ہوائیں سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں؟ کیونکہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا، تمہیں عام لوگوں سے بڑھ کر کچھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ جسے آزمانا چاہتا ہے اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور جسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اسے سب سے بڑا انعام بھی دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹوٹ رہے ہو، شاید اللہ تمہیں کسی بہتر چیز میں ڈال رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہارے خلاف ہو گئی ہے، شاید اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس پر بھروسہ کرو۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے، شاید اللہ وہ دروازہ کھولنے والا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جیتنے والے اور ہارنے والے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہارنے والے وہ ہوتے ہیں جو مشکل کے وقت مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جو اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جو خود کو بدقسمت سمجھ لیتے ہیں، اور جیتنے والے وہ ہوتے ہیں جو آزمائش کو اللہ کا امتحان سمجھ کر اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکلات وقتی ہیں اور جب اللہ چاہے گا وہ سب کچھ بدل دے گا۔ تم یقین رکھو، اللہ تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔